السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے آج کی جو کہانی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے مکیش ملز، اور یہ کہانی ایک نوجوان کی جس کا نام ہے ساون۔ ساون نے ابھی انجینئرنگ پاس کی تھی، تو وہ جاب کی تلاش میں تھا کہ اس کو اچھی سی جاب مل جائے کہیں پر۔ خیر اس کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو اس نے سوچا کہ وہ کسی بھی طرح کی جاب ضرور کر لے گا۔ اب آپ اس کو اس کی خوش قسمتی سمجھیں یا بد قسمتی سمجھیں، کہ پہلے تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بھی نوکری مل جائے میں کر لوں گا، پھر اس کو وہی جاب مل گئی جو وہ سوچ رہا تھا، لیکن وہ جاب اس کو ملی مکیش ملز میں، جو آبادی سے بہت دور تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس مکیش بلڈنگ جو تھی وہاں پہ اس کے بارے میں اس کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیسی بلڈنگ ہے، اور رات کے ٹائم وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ دن کو تو سب بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کی دن کی شفٹ تھی، تو وہ آرام سے کام ختم کرتا تھا، صبح آتا تھا، دن کو کام ختم کر کے چلا جاتا تھا۔ شام کے بعد تو وہ کبھی بھی وہاں نہیں ٹکا۔ اب اس بلڈنگ کا یہ تھا کہ رات کے وقت وہاں پر 2 سیکیورٹی گارڈ اور ان کے ساتھ ایک انجینئر ہوا کرتا تھا۔ اب سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے تھے وہ لوگ پوری بلڈنگ کا جو ہے وہ نظر رکھتے تھے۔ ایک سیکیورٹی روم تھا جس کے اندر سارے جتنے بھی یہ کیمرہ ہوتے تھے، سیکیورٹی کیمرہ، سے ان کی CCTV فوٹیج کو دیکھ کے تو وہ لوگ بلڈنگ کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور اگر کہیں پر بھی کچھ ہو تو وہ لوگ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ تو وہ دونوں خیر اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کا انجینئر تھا وہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کی طبیعت جب خراب ہوئی تو انہوں نے کال کر کے جو آنر تھے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اب ایمرجنسی میں یہ ہے کہ ہمیں جو نیا بندہ ہم نے رکھا ہے ہم اسی کو اسائن کر دیتے ہیں، اور وہ تھا ساون۔ اب ساون کی جو جاب لگ گئی رات کے ٹائم کی، تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ اب مطلب اتنے دور رات کے وقت میں آؤں۔ تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ تو مطلب خوشی خوشی آ گیا کہ دیکھی والی بلڈنگ ہے، میں روز آتا ہوں، تو اس میں کیا ہے، رات کی اگر شفٹ ہو گئی ہے تو چلے وہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ رات کا اپنا روم میں بیٹھ کے جو کام وغیرہ ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ لوگ اپنی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی کچھ تھوڑی دیر گزری ہوتی ہے کہ ساون کی ڈور کے اوپر نوک ہوتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے وہاں پر وہی ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے دونوں میں سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سر، فرسٹ فلور کی جو ہے وہاں پہ ایک مشین ہے اور اس میں سے آئل لیک ہو رہا ہے، تو آپ کائنڈلی آ کے چیک کر لیں۔ تو یہ کہہ کر وہ سیکیورٹی گارڈ واپس چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور یہ اپنا کام وغیرہ ختم کرتے ان کو 5-10 منٹ گزرے ساون کو، تو یہ اوپر کی طرف چل پڑے۔ اور جب یہ مطلب لفٹ کے پاس پہنچے اور اوپر جانے لگے، تو ایک دم سے وہی سیکیورٹی گارڈ واپس آتا ہے اور کہتا ہے سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ساون نے کہا ابھی تو تم نے مجھے بولا ہے کہ اوپر جا کے دیکھے فرسٹ فلور پہ کہ وہ مشین کی کوئی آئل وغیرہ کچھ لیک ہو رہا ہے، آپ نے مجھے بولا ہے تو اوپر جا کے مجھے دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے نا، میں چیک کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں سر جی، میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو لگتا ہے شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو ساون بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو مجھے ابھی آ کر ایسے بولا تھا۔ خیر وہ واپس اپنے کیبن میں آ گیا اور اپنا کام وغیرہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کو تھوڑا مطلب بھول گیا وہ بات کو، اور وہ سیکیورٹی گارڈ بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ساون کو لگتی ہے بھوک، تو اس نے کہا کہ چلو میں جو سامنے کچن وغیرہ ہے میں وہاں سے اپنے لیے کوئی کافی وغیرہ بنا لیتا ہوں اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے لیتا ہوں۔ تو وہ اٹھ کے باہر کچن میں گیا، تو اس کی نظر پڑی سٹیئرز کے اوپر، تو اس نے دیکھا کہ کوئی عورت اوپر جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات سنیں، اوپر مت جائیں، اوپر جو فرسٹ فلور ہے وہ پورا لاک ہے، اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے نہیں سنا اس وومن نے، تو اس کو لگا کہ شاید مجھے اس کو بتانا چاہیے، اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں کون ہے۔ تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر چلا گیا۔ اوپر جا کے اس نے ساری طرف دیکھا، اس کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، سارے ڈورز لاک ہیں۔ اب تو ساون کو تھوڑا گڑبڑ لگی، تو اس کو تھوڑا ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے آئی تھنک واپس چلنا چاہیے، کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا جلدی سے اور اپنے روم میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کو کھانا پینا بھی بھول گیا، اور اس نے پھر سے وہ اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پیپرز میں کام کرنا شروع کر دیا،
اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو دونوں گارڈ آتے ہیں اور وہ آ کے دروازہ نوک کرتے ہیں، سر جی آپ کو کچھ دکھانا ہے، آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب ساون جو ہے وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں بس آپ آئے، ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ ساون نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو لے کر اوپر سیکیورٹی روم میں آ گئے۔ اچھا، وہاں پر اس نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی اور ان کو دکھائی تو وہ وہی فوٹیج تھی جب ساون کچن کی طرف جا رہا تھا تو اسے لگا تھا کہ اوپر کوئی جا رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ پہلے تو جس کے پیچھے گیا وہاں پہ کوئی عورت اوپر گئی ہے اور یہ بھی اوپر گیا ہے، لیکن جب یہ اسٹیئر سے اوپر گیا تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ بند تھا، لیکن وہ عورت اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور اس کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی، اور ویڈیو میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے اور سب کچھ بند ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے وہ عورت اس کے ساتھ ساتھ بالکل چل رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ساون نیچے آتا ہے تو وہ ویمن بھی اس کے ساتھ نیچے آئی، اور جب وہ کمرے میں آیا تب وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ تو یہ لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے روم تک گئے اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ مطلب کوئی ہے تو نہیں، اور وہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ ساون صاحب کے ساتھ کوئی ہے، بٹ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ مطلب بات بھی نہیں کر رہے اس سے، اور وہ اس کے ساتھ روم میں بھی گئی، وہ کہاں گئی؟ تو خیر جب ساون نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس کی تو وہیں پہ سٹی گم ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر اس کو جب گھر پتہ نہیں کس طرح وہ لوگ لے کے آئے ہیں، جب اس کو ہوش آیا تو اس کو کافی دنوں تک وہ ٹیمپریچر رہا اور وہ بہت زیادہ پریشان رہا کہ آخر وہ کون تھی جو اس کا مطلب اتنا پیچھا کر کے آئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ ساون نے جو ہے وہ کام پر جانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ مطلب مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے روم میں ہر وقت بند رہتا تھا، اور اس کے پیرنٹس نے جو ہے جب اس کی حالت ایسی دیکھی تو وہ ایک پنڈت جی کو لے کر آ گئے، اور پنڈت جی نے آ کے جب اس کے اوپر وہ کیا، اس کو چیک کیا، اس کے اوپر پڑھا سارا کچھ، تو تب انہیں پتہ چلا کہ وہ کوئی آتما تھی اور اس نے جو ہے وہ ساون کو اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کو وش میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کافی اسٹرانگ ہے تو اس لیے اس کو ابھی تک کر نہیں سکی، لیکن یہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، تو اس لیے پنڈت جی نے اسے کچھ بتایا کہ یہ تم اپنے اوپر پڑھ کر اور اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور ایسے باہر جانے سے اور زیادہ مطلب اندھیرے میں بیٹھنے سے تو خود کو بچا کے رکھنا، اور جتنا ہو سکے روشنی میں رہو اور اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا، تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور بس یہ کچھ ہی ٹائم کی بات ہے۔ اور پھر پنڈت جی نے اس آتما کو اپنے وش میں کیا، اس کو اس سے ہٹایا، تب جا کے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور اس دفعہ ساون کا یہی تھا کہ مجھے اگر نوکری ملی بھی تو کوئی اچھی سی جگہ کروں گا، اور ایسے ویران جگہوں پہ جا کر میں نے دوبارہ نہیں کرنی۔ تو اس طرح سے جو ہے ساون کی جان چھوٹی اس آتما سے، اور پنڈت جی نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم تھوڑا اور لیٹ ہو جاتے تو ہو سکتا ہے یہ تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتی، ابھی تو اس نے شروعات کی تھی، اس نے مطلب تمہاری نوکری گئی ہے، اس کے علاوہ تمہاری صحت جاتی اور تمہارے گھر والے بھی جاتے، اور لکیلی کہ اس کو ٹائم پر ہی ساری جو ہے مشکل جو ہے وہ حل ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ لوگ بھی کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس جگہ کے بارے میں اور وہاں پر کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اچھے سے پہلے معلومات کر لیا کریں، کہ اگر آپ کو ایک تو جاب اچھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ سیلری بھی اچھی ہو، تو پھر آپ لازمی چیک کریں کہ آخر اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے ویران علاقے میں اور اتنی اچھی پے اور اتنے اچھی جاب کیسے مل سکتی ہے۔ اس بات کو ضرور مائنڈ میں رکھیے گا، اور آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو I'm sorry، میرا گلا آج تھوڑا خراب ہے، تو اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں جلدی جو بھی سٹوری ہے بتاؤں۔ اوکے، آپ لوگ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، میری طرف سے بائے۔